وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترکی کے صدر کو پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارت مذہبی امور کو اگلے حج آپریشن کی تیاری ابھی سے شروع کرنے کی ہدایت۔ حج تیاریوں پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا سعودی عرب کی حج پالیسی کے مطابق لائحہ عمل جلد مرتب کیا جائے اور نجی حج اسکیم ریگولرائز کی جائے۔ عازمین کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں ہوگی۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حالات کی مناسبت سے مذاکرات کے دوران جنگ بندی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران پر حملے کا فیصلہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لیں گے۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق امریکی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے غلط کہا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ یورپ جنگ نہیں رکوا سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنے ممکنہ جانشینوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے جانشینوں کے لیے 3 علماء کے نام تجویز کیے ہیں۔ آیت اللہ العظمی علی خامنئی 36 سال سے زائد عرصے سے سپریم لیڈر کے عہدے پر موجود ہیں۔ آیت اللہ خامنئی صرف ایک قابل اعتماد مشیر کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے الیکٹرانک پیغام رسانی ترک کر دی گئی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانس کے اعلامیے کے مطابق گفتگو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ بڑے خطرات سے بچنے اور جنگ سے نکلنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ ایرانی صدر یورپ اور ایران کے درمیان بات چیت میں تیزی لائیں۔ ایران کو تمام ضمانتیں دینی ہوں گی کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن تھا اور ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی اہم وجہ نتنیاہو کی ہمیشہ اقتدار میں رہنے کی خواہش ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن بھی بول پڑے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نتنیاہو کی حکومت کا فلسطینی ریاست کے قیام کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بات بھی نہیں کر رہی، لیکن امریکہ کو خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں مشرق وسطیٰ میں اپنے دوستوں کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے صدر ٹرمپ ایسا کریں گے۔ سابق امریکی صدر نے ایران جوہری تنازع کے حل کے لیے جنگ کی بجائے مذاکرات پر زور دیا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس اسرائیل کو بارہا مطلع کر چکا ہے کہ ایران کے مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے ارادوں کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ برطانوی میڈیا سے بات چیت میں روسی صدر پیوٹن کا علاقائی خدشات دور کرنے اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور۔ کہا ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیل دونوں کو مذاکرات میں لچک دکھانی چاہیے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے راستے اور طریقے موجود ہیں۔ پیوٹن نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حکومت پاکستان کا امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 دینے کی سفارش کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ فیصلہ حالیہ پاک بھارت بحران میں صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن سفارتی مداخلت پر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹل گئی۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ حکومت پاکستان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی مخلصانہ پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران بشمول غزہ میں انسانی المیے اور ایران میں بڑھتی کشیدگی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی کرانے پر انہیں نوبیل پرائز ملنا چاہیے، مگر نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔
لاہور کی سیشن کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم نے اجراء سے پہلے ویڈیو لنک پر حلف لیا۔ دوران سماعت شہباز شریف نے کہا کہ جج صاحب، آپ کا اور وکیل بانی پی ٹی آئی کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک حقیر درجے میں میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، یہ چیزیں پہلے زیر بحث آ چکی ہیں، اس سے مزید وقت ضائع ہوگا۔ مزید سماعت 23 جون تک ملتوی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا ہے کہ سولر پینلز کی امپورٹ پر ٹیکس کی شرح 18% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے۔ سینیٹ میں بجٹ پر بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ سولر انرجی کے 46% پرزوں کی امپورٹ پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سولر پینلز کی قیمتوں میں صرف 4.5% اضافہ ہوگا۔ تنخواہ داروں کی مشکلات کا احساس اور محصولات میں بڑا حصہ ڈالنے کا علامتی اعتراف کرتے ہوئے 50,000 روپے سے 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ والوں کی انکم ٹیکس کی شرح 2.5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے اور شاید یہ ماڈل جو ہے آج سے پہلے انوینٹ ہو گیا ہوتا تو ہمیں بہت سی جو حادثات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں وہ اوائڈ ہو سکتے تھے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، جب بھی اب یہ ماڈل جو ہے پچھلے 2.5-3 سال سے چل رہا ہے، جب سے پرائم منسٹر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے۔ میں آئی ایم وٹنس ٹو دس ریلیشن شپ، میں صبح شام جو ہے جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی کوآرڈینیشن ہے، ایک ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں امتزاج ہے اس میں پالیسیز کا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے موجودہ نظام حکومت کو ہائیبرڈ ماڈل قرار دیتے ہوئے ملک کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2.5-3 سال سے ایک ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے۔ ہائیبرڈ ماڈل پہلے ایجاد ہو جاتا تو پاکستانی تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے۔ دیر آئے درست آئے، اب یہ ہائیبرڈ ماڈل کامیابی سے چل رہا ہے جو ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ جب سے شہباز شریف حکومت میں ہیں ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آئیڈیل تعلقات ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے، جو درست سمجھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی اکثر سرزنش بھی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عید کے بعد ممکنہ پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور پارٹی ارکان کے بیانات کے بعد رک گئی۔ ذرائع کے مطابق عید سے قبل بیرسٹر گوہر سے اہم حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا۔ 26 نومبر کے بعد اہم شخصیات سے یہ رابطہ مختصر وقت کے لیے بحال ہوا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے سنجیدہ حلقے سخت ناراض ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بات چیت کے لیے راستے کھلے ہیں، ملک کی خاطر سنجیدہ اور نتائج کے حامل روابط کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے چند افراد ایسے ہیں جو بیانات یا عمل سے روابط میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ اور ایف آئی ایچ نیشنز کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو پاکستان کے خلاف 5-0 کی بڑھتری۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے تینوں ریویو کامیاب، پہلے 2 گول ریویو لینے پر مسترد، پینلٹی سٹروک پر لیا گیا پاکستان کے ریویو پر ریفری کو فیصلہ واپس لینا پڑا۔ کراچی ہاکی گراؤنڈ پر فائنل میچ بڑی سکرین پر دیکھا جا رہا ہے، بچے، بڑے، خواتین اور اولمپئنز بھی موجود۔